بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وقال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سلام علی خیر الانام وسیدی محبوب الہ العالمین محمدی بشیر نذیر ہاشمی مکرم رؤوف عطوف من یسمى بأحمدی یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا حی یا قیوم لا الہ الا انت یا ذا الجلال والاکرام برحمتک استغیث استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وقت بہت تنگ ہوا جا رہا ہے، ہم نے پروگرام 7:30 بجے کے قریب بند کر دینا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے چندہ بھی یا پلیجز بھی وصول کرنا ہے، اس لیے میں انتہائی مختصر وقت میں دو چند باتیں جو اپنے دل کی ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں اپنی بات عرض کروں، دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی میری باتوں میں اثر پیدا فرمائے، کام کی مفید نافع چند باتیں اللہ تعالیٰ کہنا نصیب فرمائے، آپ کو سمجھنا نصیب فرمائے، کہنے سننے والوں کو عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کبھی ایسا ہوتا ہے دنیا میں کوئی ایک خاص کمپنی بنانا چاہتا ہے، کوئی بزنس کھولنا چاہتا ہے، تو وہ کسی کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے بھائی میں بزنس کھولنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ آ کر شریک ہو جائیں، مجھے کچھ قرض دے دیں تو اس قرض پر میرا کام چل جائے گا، یہ قرض میں آپ کا ادا بھی کروں گا اور جتنا آپ سے لے رہا ہوں اس سے زیادہ منافع بھی آپ کو عطا کروں گا، اور یہ وہ منافع ہے کہ جس کی گارنٹی ہے۔ دنیا میں بہت سارے بزنس ایسے ہوتے ہیں کہ کرنے والا کرتا ہے لیکن اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ مجھے منافع ہوگا ہی ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت ممکن ہے منافع ہو جائے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے
وہ اس کے اکاؤنٹ بھی چیک کرتا ہے، وہ اڑوس پڑوس کے لوگوں سے پوچھتا بھی ہے، استخارہ بھی کرتا ہے، اپنے مولانا صاحب سے دعا بھی کراتا ہے. بہت ممکن ہے فائدہ ہو جائے، بہت ممکن ہے کہ فائدہ نہ ہو بلکہ نقصان ہو جائے. لیکن اگر کوئی شخص آپ کو آ کر یہ کہتا ہے کہ گارنٹیڈ منافع، تو بہت ممکن ہے کہ نقصان ہو بھی جائے. لیکن جب اس کے گارنٹیڈ کہنے پر آپ کا دل، آپ کا حوصلہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے اور آپ اس کو قرض دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے، تیسرے کے پاس جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اتنے سفیشینٹ اماؤنٹ جمع کر لیتا ہے، اتنے پیسے جمع کر لیتا ہے کہ اس سے وہ کمپنی کھول سکے. کمپنی اسٹیبلش ہو جاتی ہے، بزنس اسٹیبلش ہو جاتا ہے، منافع بھی ہوتا ہے اور اس کو منافع ملتا بھی ہے. اب کوئی آس پاس والا، کل آپ کے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی تھی، بڑی گاڑی آ گئی. کل آپ کے پاس 2 بیڈ روم کا مکان تھا، 3 بیڈ روم کا مکان ہو گیا. کل آپ چھوٹے لوگوں میں شمار ہوتے تھے، مزدور طبقے میں، لے مین میں شمار ہوتے تھے. آج آپ کا ذرا اسٹیٹس ہائی ہو گیا اور ایلیٹ طبقے میں آپ کا شمار ہونے لگا، مڈل کلاس کے لوگوں میں شمار ہونے لگا. تو اگلا بندہ ضرور پوچھتا ہے، میاں کیا کر رہے ہو کہ تم روز بروز دنیاوی ترقی کر رہے ہو؟ اور آپ سچے ہیں، آپ نے اسے چھپانا کچھ نہیں ہے، ورنہ تو آج کل تو چھپاتے بہت ہیں کہ میری طرح یہ اس بھائی بھی اوپر نہ آ جائے. نہیں بتاتے. بہت سارے لوگ دوسرے بہت ساروں کا فائدہ کرا سکتے ہیں، لیکن طبیعت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ اگر اس کا فائدہ ہو گیا تو یہ بھی میرے لیول میں آ کر کھڑا ہو جائے گا، بات بتاتے نہیں. اللہ معاف کرے، مسلمانوں میں بھی ایسے بہت سارے ہو گئے. دعا ہے اللہ ہم میں سے کسی کو ایسا نہ بنائے. اگر ہمارا فائدہ کے ساتھ ساتھ ہمارے بھائی کا فائدہ ہوتا ہو اور اس کی دنیاوی زندگی بھی ذرا عیش و عشرت کے ساتھ گزر رہی ہو اور گزر سکتی ہو، تو ضرور بھی ضرور مدد کرنی چاہیے. اس میں آپ کا بھلا ہی بھلا ہے، بہت بھلا ہے. آپ یقین کریں، صرف اس لیے کہ آپ نے اس کی مدد کی کہ اس کی بھی زندگی ذرا اچھی گزر جائے، بیٹر لائف ہو جائے اس کی، آپ نے اس کی مدد کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف یہی نہیں کہ آخرت میں اس کا اجر دیں گے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کئی نسلوں اور کئی پشتوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بہترین اجر عطا فرما دیں گے. یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ صرف یہی نہیں کہ آخرت میں ثواب ملے گا، کہ صرف ثواب مل گیا وہ بس، کہ کسی کی میں نے رہنمائی کر لی، کسی کو میں نے نیکی کا رستہ دکھا دیا، کسی کو میں نے تھوڑا بزنس کا رستہ بتا دیا. یہی نہیں کہ آخرت میں ملے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر دنیا میں بھی دیں گے. آپ ہی کو نہیں، آپ کی نسلوں اور پشتوں میں بھی اللہ اس کی برکتیں دکھائیں گے. اس لیے بھائی کبھی بھی بخل سے کام نہ لینا. اگر کسی شخص نے پوچھا ہے تو وہ شخص صاف آدمی تھا، اس نے کہہ دیا کہ جو میں یہ کام کرتا ہوں، میں نے فلانے کو قرض دیا تھا، اس نے ایسی کوئی بزنس اور کوئی کمپنی ایسی کھولی تھی اور اس نے مجھ سے قرض مانگا تھا اور میں نے اسے قرض دیا ہے. آج اس قرض کا میں اجر حاصل کر رہا ہوں، منافع حاصل کر رہا ہوں، اس لیے میری زندگی اچھی ہو رہی ہے، میری لائف جو ہے بیٹر ہو رہی ہے. تو یقین کیجئے کہ اگلا آدمی وہ یہ کہے گا کہ اگر آئندہ کوئی اس طرح کا کام آئے تو مجھے ضرور کہنا.
اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں اور اگر اس طرح کہیں آئندہ اس طرح کا بزنس دیکھیں تو آپ مجھے ضرور کہنا میرے پاس بھی کچھ پیسے ہیں، میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہے گا کہ نہیں؟ اگر اس کے پاس پیسے ہیں وہ یقیناً ضرور ضرور کہے گا کہ آپ کو تو اللہ برکت دے، لیکن ایسا کوئی بزنس کہیں آ گیا ہو تو مجھے ضرور کہنا کہ میں بھی انویسٹ کر لوں تاکہ مجھے بھی کچھ منافع ہو جائے۔ آج میں ایک ایسی کمپنی کی طرف سے آیا ہوں، ایک ایسی کمپنی کا ریپ بن کے آیا ہوں اور آپ کے سامنے وہ پرپوزل رکھ رہا ہوں کہ کمپنی کا مالک پوچھ رہا ہے کہ ہے تم میں سے کوئی انویسٹ کرنا چاہتا ہوں؟ اگر تم میں سے کوئی میری کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہو تو میرا ایک تو وعدہ یہ ہے کہ تمہارا پیسہ ڈوبے گا نہیں، خسارہ نہیں ہوگا۔ تجارتاً لن تبور، ایک تو میرا وعدہ ہے، اور وعدہ بھی کمپنی کے اس مالک کا ہے کہ جس نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ صدق اللہ، قل صدق اللہ، من اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہ سے بڑھ کر سچا کون؟ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی؟ کہہ دیجئے صدق اللہ، آپ بھی کہہ دیجئے صدق اللہ۔ اللہ پاک اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے، قل فرما دیجئے، بتا دیجئے کہ صدق اللہ، اللہ سب سے سچے ہیں۔ تو وہ مالک اس کمپنی کا یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ بزنس کرنا چاہتے ہو تو ایک بزنس ڈیل ہے، ایک ڈیل ہے، اور اس مالک کے بزنس ڈیل کا ریپ بن کر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آج میری حیثیت ریپ کی ہے، میں نے بیان آپ کے یہاں ہولسول میں بہت کیے اور کئی مرتبہ بیان آپ نے میرے سنے ہیں۔ آج میں بیان کرنے نہیں آیا، آج میں مولوی بن کے نہیں آیا، عالم بن کے، مقرر بن کے نہیں آیا، آج میں ریپ بن کے آیا ہوں، نمائندہ بن کے آیا ہوں اس کمپنی کا، کہ جس کا مالک یہ کہہ رہا ہے کہ ہے تم میں سے کوئی انٹرسٹڈ میرے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہو، میری کمپنی میں ڈیل کرنا چاہتا ہو، سب سے پہلے بات تو یہ سن لو کہ تجارتاً لن تبور، اس میں کوئی تمہارا نقصان نہیں ہوگا۔ دنیا کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ صاحب کہہ رہے ہیں، باس کہہ رہے ہیں نقصان نہیں ہوگا، لیکن ہو بھی سکتا ہے۔ لیکن یہ وہ مالک ہے، یہ وہ باس ہے کہ جس کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہوئی، جیسے کہا ویسے ہی ہوئی ہے، اور جتنی بار کہا اتنی بار ویسے ہی ہوئی ہے، ایک دفعہ بھی غلط نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا اگر ریکارڈ چیک کرنا چاہتے ہو کہ جب میں نے کسی سے کوئی بات کی ہے تو وعدہ خلافی کی ہے یا نہیں، تو تاریخ عالم پڑھ لو، پوری انسانیت کی ہسٹری پڑھ لو، پورے یونیورس کی ہسٹری پڑھ لو۔ اگر ایک جگہ کسی ایک موقع پر بھی میں نے جو کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی میں نے تم سے کہا ہے، اگر اس کے خلاف ہو جائے تو پھر میرے ساتھ ڈیل نہ کرنا، پھر ڈیل آف ہے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، تاریخ اسلام نہیں، ایک تو ہے نا تاریخ اسلام، تاریخ مسلمان، تاریخ امت محمدیہ، یہ تو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، یہ بھی پڑھ لو، اور اس سے پہلے نکل جاؤ، تاریخ انسانیت پڑھ لو، آدم علیہ السلام سے جہاں جہاں تمہیں تاریخ کے اوراق میں کوئی بات ملے، کوئی واقعہ ملے، تو اس میں غور کر لو، اس میں فکر کر لو، میں نے اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو اور اپنے وعدے سے میں انچ بھی، ذرہ برابر بھی پیچھے ہٹا ہوں
تو پھر میری ساتھ تم نے ڈیل نہیں کرنی ہے، میری ڈیل آف۔ اور جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے کا مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید میں، فرقان حمید میں، اور پچھلی کتابوں میں بھی، تاریخ میں بھی، کہ جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے اپنے وعدے کو نبھایا ہے، اور اللہ نے کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ دنیا والے جو مرضی ہے سمجھتے رہیں، لیکن اللہ نے جس سے جس طرح کا وعدہ کیا، اللہ نے وہ وعدہ ان لوگوں سے اسی طرح پورا کیا ہے جس طرح اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ میں حضرت مولانا عبدالاول صاحب بھی ہیں اور حضرت مولانا غلام صاحب بھی ہیں، ان دونوں حضرات کی زبان مبارک سے آپ حضرات نے منبر و محراب سے اتنے عرصوں میں کتنے واقعات سنے ہوں گے، اور بھی علماء کرام مشائخ اعظام آپ کے یہاں آتے رہے، آپ ان کو سنتے رہے، انہوں نے کتنے ایسے واقعات آپ کو سنائے ہوں گے، بتائے ہوں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی سے وعدہ کیا تھا تو حالات چاہے کہتے یہ تھے کہ کتنے ہی ناسازگار کیوں نہیں، لیکن اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ وعدہ پورا کر کے دکھایا ہے۔ میرے ذہن میں صرف اس وقت ایک واقعہ چلتے چلتے بیان کر دوں۔ میں موسیٰ کی اماں اس کو آرام کے ساتھ دودھ پلاتی رہے، ڈرنا نہیں، فکر نہیں کرنا، دودھ پلاتے رہنا، پلاتے رہنا، پلاتے رہنا، لیکن جس دن تیرا خوف بڑھ جائے اور تجھے یہ محسوس ہونے لگے کہ اب دشمن کے قدم تیری دہلیز تک پہنچ گئے ہیں، تیرے دروازے تک آ جائیں گے اور پکڑ لیں گے اور تمہارے بیٹے کو قتل کر دیں گے، تو پھر موسیٰ کی اماں ایسے کرنا، اس بچے کو ایک ڈبے میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دینا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، بیٹا تیرا ہوگا، جب میں لوں گا تو بیٹا تیرا ہوگا، اور جب میں اسے واپس کروں گا تو نبی میرا ہوگا۔ جب لوں گا تم دے رہے ہوگے، رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بیٹا تیرا ہوگا، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، جب آئے گا تو میرا نبی بن کے تیرے پاس آئے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا اور ساری کائنات نے دیکھا کہ اتنا چھوٹا سا ڈبہ دریا کی تلاطم خیز موجوں کے سہارے پر اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کے آسرے پر چھوڑ دیا گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو وعدہ تھا وہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ وبقول شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر اقبال مرحوم کے کہ برسوں فلسفیوں کی چناؤ چنی رہی، برسوں فلسفیوں کی چناؤ چنی رہی، مگر خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ برسوں فلسفیوں کی چناؤ چنی رہی، مگر خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، تو میں نے صرف اشارہ کیا، ایک چھوٹے سے واقعے کو ٹچ کیا ہے، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن مجید سے بڑھ کر سچی کوئی کتاب نہیں۔ اس کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر اللہ کے کیے گئے وعدے پر نظر کیجئے، اور بے شمار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے نظر آئیں گے، اور لیکن ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی نظر آئے گا کہ جو وعدہ اللہ نے کیا تھا، جیسے کیا تھا، اللہ نے وہ وعدہ ویسے ہی پورا کیا ہے۔ تو اللہ یہاں دنیا کے بارے میں تو شک ہے، کتنا ہی سچا انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی آنیسٹ کیوں نہ ہو، کتنا ہی ریلائبل کیوں نہ ہو، کتنا ہی ٹرسٹ وردی کیوں نہ ہو، اب وہ یہ کہتا ہے میری کمپنی میں نفع ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، تمہیں میں نقصان پہنچنے نہیں دوں گا، بہت ممکن ہے اس کی بات پوری ہو کر رہے، بہت ممکن ہے کہ نقصان ہو جائے، اور جب آپ اس کے پاس جائے کہیں گے یار میں نے تو بہت ہی دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ بزنس کیا ہے، نقصان کا پتہ نہیں تھا، ہو گیا، میں کیا کروں۔ لیکن یہ جو وعدہ کر رہے ہیں، یہ جو ہستی اور یہ جو ذات آپ سے وعدہ کر رہی ہے کہ آؤ میرے ساتھ بزنس کرو، میرے ساتھ تجارت کرو، کیسی تجارت؟ تجارتاً لن تبور، سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہوگی، سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ اس تجارت میں نقصان نہیں ہوگا۔ اب اتنی بڑی گارنٹی
کہ بزنس کرے اور بزنس میں نقصان نہ ہو، تو ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بزنس کروں، آگے چلیں۔ کہ بزنس میں انسان ایک تو اپنے کیپٹل، سرمایہ، اصل مال، جو اس کا اپنا اصل پیسہ ہے، اس پیسے کی سیفٹی چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس پیسے کی سیفٹی کے بارے میں میری گارنٹی ہے کہ اس میں نقصان نہیں ہوگا، تمہارے یہ پیسے ڈوبیں گے۔ اور دوسرا انویسٹ کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ اگر میں انویسٹ کروں تو مجھے منافع ہو، جتنا میں انویسٹ کر رہا ہوں 100 کر رہا ہوں، مجھے 100 مل جائے بڑی بات ہے، اوہو بہت بڑی بات ہے۔ 100 میں اگر مجھے 5% مل جائے، 5 پاؤنڈ مل جائے بہت بڑی بات ہے، 10% مل جائے بہت بڑی بات ہے، 20% مل جائے بہت بڑی بات ہے، اور اگر 100 میں 100% مل جائے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ساتھ بزنس کر کے دیکھو، سب سے کم درجہ 1 کے بدلے 10 تو ہے، لیکن جہاں میں بتاؤں گا جو میرا رستہ ہے، اور میرا رستہ کون سا؟ فی سبیل اللہ، اللہ کا رستہ کون؟ وہ رستہ کہ جس رستے پر خرچ کرنے سے دین کی حفاظت ہوتی ہو، وہ رستہ جس پر خرچ کرنے سے دین کی اشاعت ہوتی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے وہ میرا رستہ ہے۔ جب تم عام میرے رستے میں خرچ کرو، دین کے کام میں خرچ کرو، 1 کے بدلے 10 یقینی ہے، لیکن میرے بتائے ہوئے رستے پر فی سبیل اللہ جس کو میں نے کہا وہاں خرچ کرو تو 1 پر میں تمہیں 700 سے تو شروع کروں گا۔ یہاں اللہ نے قانون بدل دیا، 1 پر عام نیکی پر، 1 پر ایک جگہ خرچ کرنے پر تم اگر کھلا دو کسی غریب کو، 1 پاؤنڈ دے دو، کسی غریب کا بھوک لگی ہوئی ہے اسے 2 پاؤنڈ دے دو، 5 پاؤنڈ دے دو کھانے کے لیے، کسی کا گھر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کسی کی بچی شادی کرانی ہے، کسی کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، چھت ٹپک رہی ہے، ان راستوں پر خرچ کرو، یہ صدقہ ہے۔ اور صدقہ اچھا صدقہ ہے، بہت اعلیٰ بات ہے، اللہ کا رستہ ہے، نیکی کا رستہ ہے۔ یا 1 پر میں تمہیں 10 دوں گا، اور جب تم خرچ کرو گے ایسے رستے میں کہ جس میں اللہ کے دین کی حفاظت بھی ہوتی ہو، اور اس راستے کے ذریعہ اس خرچ کرنے والی جگہ سے اللہ کے دین کی اشاعت بھی ہوتی ہو، تو اللہ فرماتے ہیں پھر میں شروع 700 سے کروں گا کہ 1 کے بدلے 700 تمہیں دینا یقینی ہے، یقینی ہے۔ اور یہ 700 پر بات ختم نہیں ہوئی کہ 700 میں نے دیا اور بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، میں ان کے خلوص کو دیکھتا ہوں، ان کی نیتوں کو دیکھتا ہوں، ان کے دل کے احوال کو دیکھتا ہوں، ان کی بود و باش کو دیکھتا ہوں، ان کے جذبات کو دیکھتا ہوں، ان کے ذوق و شوق اور ولولہ کو دیکھتا ہوں، تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 بہت پیچھے ہو رہ گئے، اللہ سبحانہ و تعالی جتنا اپنی مرضی سے اور بڑھا دے وہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ اللہ نے بتایا بھی نہیں، 700 بتا دیا، لیکن اس سے زیادہ کتنا دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اللہ نے نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ آپ سنو گے تو بے ہوش ہو جاؤ گے، شاید آپ کے کلیجے برداشت نہ کر سکے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، مفسرین لکھتے ہیں، یہاں ایک نقطہ لکھتے ہیں بڑا عجیب لکھتے ہیں کہ اللہ نے 700 بتا دیا، اللہ کروڑ بتا دیتے تھے، اللہ لاکھ بتا دیتے، اللہ کے پاس الفاظ کی کمی تو نہیں تھی، اللہ کو نمبر تو یاد تھے، ہمیں اور آپ کو نمبر یاد ہے، تو اللہ کو بھی نمبر یاد ہے کہ 1 لاکھ عربی میں کیا بولتے ہیں، اور 10 لاکھ کو عربی میں کیا بولتے ہیں، اور کروڑ کو کیا بولتے ہیں، اور ملین کو کیا بولتے ہیں، اور بلین کو کیا کہتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی لفظ کے ذریعہ سے واللہ یضاعف لمن یشاء کتنا زیادہ بڑھائیں گے، لفظ میں اللہ نے محدود نہیں کیا، اللہ نے اسے مطلق رکھ کر، اللہ نے اسے عام رکھ کر بتا دیا
کہ پھر میں اتنا دیتا ہوں کہ جس کی تعداد تم سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک پر 10 دوں گا، اس راستے پر خرچ کرو گے تو ایک پر 700 سے شروع کروں گا، اور اللہ کہاں تک لے جاؤ گے؟ کہا بعض لوگ ایسے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب میں ان کے لیے دیتا ہوں تو پھر وہ خود نہیں، وہ گنتی میں نہیں آ سکتے۔ یہ پھر میری مرضی پر چھوڑ دو، جب تم آؤ گے میرے سامنے آؤ گے تو پھر دینے والا جانتا ہے یا پھر لینے والا جانے گا کہ اللہ نے کتنا دیا ہے۔ ایک آخرت میں کہ دوں گا تمہیں، یہ تمہارا وعدہ ہے، جتنا میں نے تم سے لیا ہے۔ ایک تو یہ کہ کیپٹل کی گارنٹی ہے، راس المال کی گارنٹی ہے کہ یہ ضائع نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ آخرت میں تمہیں بہت زیادہ ملے گا، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، تمہیں بہت اس کا زبردست کرامت والا، بزرگی والا تمہیں اس کا اجر ملنے والا ہے آخرت میں۔ لیکن ایک جملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ درمیان میں بھی کہہ گئے، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ۔ ابھی میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، میں نے وَلَهُ أَجْرٌ کریم کا ترجمہ پہلے بتا دیا۔ ایک یہ اس لیے کہ مسلمان ہے اور مسلمان کو آخرت میں ملنے کی امید ہے، یقین ہے، تو ہم نے پہلے اس کا ترجمہ کر دیا کہ اللہ کو قرض دو، قرض حسنہ۔ اللہ فرماتے آخرت میں اس کا بہترین اجر، بزرگی والا اور کرامت والا اجر تمہیں عطا کروں گا۔ اور پھر فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، درمیان میں ایک جملہ اللہ نے لکھا، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں تو اجر کریم دیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے خرچ کیے کا دنیا میں بھی تمہیں کئی گنا بڑھا کر اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک تو یہ کہ آخرت میں ملے گا، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، ان لوگوں کے لیے آخرت میں بزرگی والا اور کرامت والا اجر ہے۔ یہ تو آخرت کی بات اللہ نے کر دی، لیکن دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کئی گنا بڑھا کر اللہ اس کا اجر عطا فرما ہی دیں گے، دنیا میں دے دیں گے۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چند ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ مجمع میں ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ان کا ابو الدہدہ آتا ہے۔ حضرت ابو الدہدہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت کریمہ آپ نے تلاوت کی ہے، ایک بار پھر مجھے سنا دیجئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پھر یہ آیت کریمہ سنائی۔ وہی مطلب ہمیں تو اردو میں مطلب بتانا پڑا، سمجھانا پڑا، تھوڑا آگے جانا پڑا، لیکن وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، عربی زبان سے واقف ضرور تھے، مگر عربی زبان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے شاگرد، تھوڑی سی بات میں بہت کچھ سمجھ جاتے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ تو آگے بڑھائیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یوں ہاتھ آگے بڑھا دیا، انہوں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دست مبارک پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ جس طرح کوئی پیر اپنے مرید کو بیعت کرتا ہے یا کوئی مرید اپنے پیر سے بیعت لیتا ہے، اس طرح انہوں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دست انور پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مدینہ طیبہ میں 2 باغ ہیں، ایک عالیہ میں ہے، ایک سافلہ میں ہے، ایک چڑھتے پاسیاں ہیں، ایک لیندے پاسیاں ہیں، پنجابی کہندے نے کہ ایک چڑھدیا پاسا اور ایک لیندیا پاسا، ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے، ایک مدینہ کے اس جانب ہے ایک مدینہ کے اس جانب ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جو اس جانب ہے نا، عالیہ میں ہے، وہ باغ بہت ہی مہنگا ہے، بہت ہی اچھا باغ ہے، اور وہ باغ ہے اتنا بڑا کہ اس میں 600 کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، 600 کھجور کے درخت سے بھرا ہوا میرا وہ باغ ہے۔
اور نیچے والا ہے اس میں اتنی نہیں ہے. اے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اگر اللہ مجھ سے یہ ڈیل کر لے اور اللہ اس ڈیل میرے ساتھ کر لے اور اللہ مجھے قبول کر لیں تو میں یہ دونوں باغ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بزنس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اگر آپ اللہ سے پوچھ لیں میں ڈیل کرنا چاہتا ہوں، یہ ڈیل مجھے پسند آئی ہے. ایک یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصل مال کو ضائع نہیں کریں گے، آخرت میں اجر کریم ملے گا، اور دنیا میں بھی اللہ کئی گنا المضاعف بنا کر اللہ دینے والے ہیں. ادھر آؤ، گھر جاؤ اور فاطمہ سے کہو وہ انڈا میں نے جو میں نے دیا ہے وہ 6 دینار جو میں لایا ہوں وہ 6 دینار اس غریب کو دے دے. یہ درمیان میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں، ایک دم اچانک آپ لوگ بھی حیران رہ گئے کہ کیا بات کر رہا. یہ درمیان میں ایک نیا قصہ آ گیا. گھر میں جا کے فاطمہ سے کہو کہ جو 6 دینار میں لایا ہوں وہ 6 دینار اس غریب کو دے دے. یہ پیغام تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا حضرت فاطمہ کے نام. ایک شخص کو کہا اس غریب کو لے جا اور گھر لے جا کر فاطمہ سے کہو کہ 6 دینار جو میں نے رکھے ہوئے وہ 6 دینار اس کو دے دے، اس غریب کو دے دے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 دینار نکال کر غریب کے ہاتھ میں رکھ دیے. یہ 6 دینار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس محنت سے کمایا تھا، اگر میں اس کا تذکرہ کروں تو اس کے لیے بڑا وقت چاہیے. بہت ہی پسینہ بہا کر، بہت ہی مشقت کر کے، ایڑی چیٹی کا زور لگا کر یہ 6 دینار کمائے تھے. درہم و دینار جو کچھ بھی تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے، اپنی بیٹھک میں وہیں بیٹھے ہوئے جہاں بیٹھ کر یہ حکم دیا تھا کہ 6 ان کو دے دو 6 روپے 6 پاؤنڈ. اتنے میں ایک شخص آیا، باہر سے آیا سفر کر کے، اونٹ بیچ رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ کیا بھائی اونٹ بیچ رہے ہو؟ کہا ہاں. کہا کتنے میں؟ کہا 240 میں. 240 میں میں یہ اونٹ بیچ رہا ہوں. حضرت علی نے اپنے دوست سے کہا ذرا مجھے 240 دینا تھوڑی دیر کے لیے، اس کو دے دو، میں نے یہ اونٹ تم سے خرید لیا ہے. وہ ان کو پیسے دے رہے ہیں، یہ اونٹ خرید لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک اور شخص آیا. واہ واہ کیا اونٹ آیا ہے، ایسا اونٹ ہم نے مدینہ شریف میں نہیں دیکھا. مالک کون ہے؟ حضرت علی نے کہا میں ہوں. کہا بیچتے ہو؟ کہا کیا دو گے؟ کہا 300 دیتا ہوں. کہا یہ رسی پکڑو لے کر چلا جا. 200 وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. 240 اس کو دیے اور 60 حضرت فاطمہ کو بھجوا دیے کہ تم نے 6 دیے تھے، اللہ نے اس کے بدلے تجھے 60 واپس کر دیے. یہ اپنا 60 پکڑ، جو تم نے 10 دیے تھے نا، 6 دیے تھے، ابھی میں ہٹانی ہوں، اٹھانی ہوں، اسی بیٹھک میں موجود ہوں. پر اللہ کی کرم نوازی تو دیکھو کہ اللہ نے تمہارے 6 بھی قبول کر لیے، آخرت میں بھی اس کا اجر مقرر کر دیا، اور دنیا میں بھی اللہ نے اس کے بدلے تمہیں 60 واپس کر دیا. یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اللہ کے وعدے پر بھروسہ ہونا چاہیے. اور ایک سچی بات کہوں کہ اگر مسلمان ہو کر اللہ کے وعدے پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اسے اپنے ایمان کی، اگر اللہ پر مسلمان بھروسہ نہیں کرتا. میرے حضرت پیر مرشد نور اللہ مرقدہ ابرد مسجدہ، اسی سال جس سال مولانا غلام محمد صاحب بھی ہمارے ساتھ سہارنپور میں تھے، 77 کی بات کر رہا ہوں. اسی سال ایک عشاء کی بات مجلس لگتی تھی تراویح سے پہلے، تو حضرت نے اس رمضان المبارک میں مغرب اور عشاء کے درمیان کی مجلس میں یہ واقعہ سنایا کہ سہارنپور کے آس پاس کے گاؤں میں ایک انگریز کا کاروبار تھا. لکڑی کا کاروبار کرتا تھا، مکانات بناتا تھا، لکڑیاں بیچتا تھا. کہتے ہیں بڑا مشہور تھا، دور دراز سے دنیا اس کے پاس لکڑیاں خریدنے کے لیے آتی تھی، مکان خریدتے تھے. ایک دن اس کا ایک نوکر بھاگتا ہوا آیا اور کہا صاحب غضب ہو گیا. کہا کیا غضب ہو گیا؟ کہا آس پاس کے علاقے میں آگ لگ گئی ہے اور آپ کا سارا مال جل گیا یا جلنے کے قریب ہے.
بچنے کی کوئی امید نہیں. آج آپ کا سب کچھ ضائع ہو گیا. روتا ہوا عرض کر رہا. تو انگریز ہاتھ میں سگار لیے ہوئے ان کو کہہ رہا جاؤ ہمارے مال کو کچھ نہیں ہوتا, تو جا کچھ نہیں ہوتا ہمارے مال کو. وہ حیران رہ گیا, میں دیکھ کے آیا ہوں آپ سہارنپور بیٹھے ہوئے اور میں گاؤں سے آیا ہوں. آگ اس قدر شدید ہے کہ پورا گاؤں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. ہمارے گھر جتنے بنے ہوئے تھے, پیسے جتنے تھے اور لکڑیاں جتنی تھی, سب جل کر راکھ ہو جائیں گی. اب تک تو ہو چکی ہوں گی. انگریز کہتا ہے جاؤ جاؤ فکر مت کرو, جاؤ کچھ نہیں ہوتا میرے مال کو. چنانچہ وہ گیا اور جا کر کچھ گھنٹے کے بعد جب واپس آیا تو اس نے کہا صاحب واقعی آگ بجھ گئی, آس پاس کے سارے مکان جل گئے اور نہ آپ کے کسی مکان کو آگ لگی ہے نہ دھواں لگا ہے اور نہ آپ کی کسی لکڑی کو کسی آگ نے کھائی ہے. صاحب یہ تو میں اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں, پر بتائیں گے ایسا کیوں ہوا ہے؟ آپ کو اس قدر اطمینان اور اس قدر یقین اور اس قدر آپ کو کیوں اعتماد تھا کہ میرے مال کو کچھ نہیں ہوتا؟ تو وہ انگریز کہتا ہے, میرے حضرت نے واقعہ سنایا, وہ انگریز یہ کہتا ہے کہ مجھے اس لیے یقین ہے کہ میں نے مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ نکالتا ہے سال میں اپنے مال کی, پھر اس مال کا ذمہ دار اور ضامن اللہ ہو جاتا ہے. پھر اس مال کا ضامن اور اس مال کا محافظ اور اس کا نگہبان اللہ ہو جاتا ہے. اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں, انگریز ہوں, لیکن میں نے مسلمانوں کے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے جس دن سے کاروبار شروع کیا ہے, سال کے اخیر میں جتنی زکوٰۃ بنتی ہے میں اس کی زکوٰۃ نکالتا ہوں. مجھے اتنا یقین تھا کہ ساری کائنات جل سکتی ہے مگر میرا مال جل نہیں سکتا, اس لیے کہ مال کا محافظ میرا اللہ ہے. ایک انگریز کو اس بات کا یقین ہے تو مسلمان کو یقین نہ ہو تو پھر اسے کم از کم 6-7 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ, 70 مرتبہ نہیں 700 مرتبہ اور 7000 مرتبہ اپنے ایمان پر اسے غور کرنا پڑے گا, فکر کرنا پڑے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں, کیا بات ہے میں کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے پر مجھے یقین نہیں, کیوں اللہ کی بات پر مجھے یقین نہیں, اعتماد نہیں. تو خیر حضرت ابو الدرداء کا واقعہ نقل کر رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سافلہ میں بھی اور عالیہ میں بھی. آپ یہ بھی لے لیں اور یہ بھی لے لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری اس نیت کو, تمہارے اس جذبے کو قبول کیا ہے. ایک باغ تو رکھ لے اپنے بیوی بچوں کے لیے, ان کو کھلا, ان کو پلا, ضرورت پڑے تو اپنے رشتہ داروں کو دے, پھر غریبوں میں بھی تو اپنی طرف سے اپنے ہاتھوں سے جو ہے تقسیم کر, لیکن ایک باغ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تو بزنس میں لگا دے, ایک باغ. چنانچہ یہ تیرے اوپر ہے, کون سا باغ دے رہا ہے؟ اس نے کہا وہ باغ دے رہا ہوں جس میں 600 درخت کے کھجور کے درخت لگے ہوئے, عالیہ والا باغ آپ کے اللہ کے نام. گھر گئے, اسی گھر میں گئے, اس میں ان کے بچے رہتے تھے, ان کی گھر والی ادھر رہتی تھی, بیٹھک بنائی ہوئی تھی, بڑا خوبصورت باغیچہ بنایا ہوا تھا, سارا دن وہاں رہتے تھے اور وہ تو مزدوروں کے حوالے کیا ہوا تھا کہ تم دیکھنا جو کچھ پکے, پر یہ اس میں رہتے تھے. اندر گئے تو دیکھا بیوی آرام کے ساتھ درخت کے سائے کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے, صوفہ پر آرام کرسی لگا کر, اور بچے بڑے بڑے گھنے سائے کے نیچے کھیل رہے ہیں اور کھجوریں کھا رہے ہیں. اندر داخل ہوئے, اندر داخل ہو کر بیگم سے کہنے لگے بیگم جلدی سن جلدی سن. ام دادا بھاگتی ہوئی آئی کہ کہیں پتہ نہیں کیا بات ہے, جا جلدی آؤ جلدی آؤ. یہ آئی بھاگی ہوئی, کہا کیا بات ہے؟ فرمایا نکل چل یہاں سے, ابھی جو جس حال میں اس حال میں نکل, اپنے بچوں کو نکال, بچوں کو بلا لے, ہم چلتے ہیں. تو بچوں نے ہاتھ میں کچھ کھجوریں لے لی کہ بابا چلو باہر نکلتے ہوئے کھائیں گے. فرمایا یہ کھجوریں اب ہم نے اللہ سے سودا کر چکے ہیں, اب یہ کھجوریں ہماری نہیں رہی, اب اللہ کی ہو گئی ہے. بچوں ہم کہیں اور جا کے کھجور کھا لیں گے, یہ کھجور بھی یہیں رکھ دو. اور پورا واقعہ باغ سے باہر آ کر ام دہدا کو سنایا. ام دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑی, کہنے لگی کتنے خوش نصیب ہیں, میں کتنے خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایسا شوہر ملا ہے, اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جس کو اللہ نے یہ دل دیا ہے. ام دہدا ابو دہدا کے اس فیصلے سے بڑی خوش ہیں, بڑی راضی. کوئی نہیں, اب ہم چلتے ہیں, چھوٹے باغ میں چلتے ہیں, سافلہ میں چلتے ہیں. وہاں چلے گئے, رات وہاں گزاری.
اب یہ کوئی مذاق والی بات نہیں ہے کہ کبھی آپ بڑے بڑے بیڈ روم میں آپ سوئے ہوئے ہوں اور کہیں آپ کو وہاں سے ہٹا کر چھوٹے سے کمرے میں سلا دیا جائے. اگر آپ سائلنٹ نائٹ والے گدے پر سوئے ہوئے ہوں اور آپ کو چارپائی پر جا کر سلا دے, وہ جس گھر کو اور جس مکان کو اور جس باغ کو آپ نے بڑی اپنے جو ہے خوشیوں سے جس کو سجایا ہو اور اپنی تمناؤں سے جس کو آباد کیا ہو, اور وہ دے دیں اور پھر ایسے چھوٹے سے باغ میں آ کر رہیں, کوئی مذاق بات نہیں تھی. ساری رات میاں بیوی نے اور بچوں نے بہت خوشی کے ساتھ گزار دی. جب صبح ہوئی, جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے گئے, نماز کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پوچھا, اس مجلس میں ابو الدہدہ ہیں؟ کہا ہوں یا رسول اللہ. کا سامنے آؤ. کا سامنے بلایا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, ابو الدہدہ کل کا واقعہ تو مجھے یاد ہے, تمہیں بھی یاد ہے؟ کہا ہاں. کہا اس کے بعد کا واقعہ مجھے تو پتا چل گیا, تجھے نہیں, وہی کہنے کے لیے بلا رہا ہوں. کہا کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے تیرا وہ سودا قبول کر لیا ہے. میں تیرے لیے جنت میں کئی باغ اور کئی کھجور کے درخت لگے ہوئے دیکھ چکا ہوں. مجھے اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ ابو الدہدہ کے باغ ہیں اور اس میں لگے ہوئے کھجور کے درخت ابو الدہدہ کے ہیں. اور یوں فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر نے جب میں نے اوپر اٹھا کے دیکھا, دیکھوں کھجور کیسی لگی ہوئی ہے, تو وہاں کھجور نہیں, اور کھجور کے بدلے یاقوت تھے اور ہیرے اور جواہرات. ہیرے اور جواہرات سے بھرے ہوئے کھجور کے درخت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی باغوں میں پھیلا کر تیرے لیے جنت میں رکھ دیے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, جب تلاوت کی تو اس تلاوت کو سن کر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ سودا کر لیا. دوستو, یہی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بزنس کا ریپ بن کر آپ کے پاس آیا ہوں کہ ہے کوئی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سودا کرنا چاہتا ہے, اللہ کو قرض دینا چاہتا ہے. قرض کی اللہ کو ضرورت نہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں, یہ میرے اور آپ کے اطمینان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا. میں حضرت مولانا عبدالاول صاحب کا بیان سن رہا تھا, اوپر تھا تب بھی اور گاڑی میں تھا تب بھی, میں مکسلار کے ذریعے سے سن رہا تھا. مولانا فرما رہے تھے کہ یہاں دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ حقیقت میں ہمارا ہے ہی نہیں, حقیقی مالک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ہماری ملکیت تو عارضی ہے, وقتی ہے, وہ بھی ایک خاص حکمت کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے ان مالوں کا مالک سو قول کہلایا, لیکن حقیقت میں مال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. تو پھر اللہ کا مال اللہ کو دینے کا کیا مطلب ہے؟ قرض دینے کا. لیکن یہاں لفظ قرض اور قرض حسنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا کر یہ میرے اور آپ کے اطمینان کے لیے کہ جس طرح دنیا میں کسی باوفا شخص کو, باعہد شخص کو, کسی معتبر آدمی کو جب بندہ قرض دیتا ہے, کسی عالم کو, کسی بڑے کو, کسی انسان, ایسے انسان کو جو آنی سے اور ٹرسٹوردی ہے, جب اس کو قرض دیتا ہے تو اطمینان رکھتا ہے کہ مجھے یہ قرض واپس مل جائے گا. اللہ فرماتے تمہارے اطمینان کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے قرض دو, اس کا اجر تمہیں ضرور عطا کروں گا. تمہاری اطمینان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ قرض استعمال کیا. اور ورنہ قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مواقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہے زمین آسمان میں اس کا حقیقی مالک تو میں ہی ہوں. حقیقی مالک مال و دولت تو الگ چیز ہے, تمہارا جسم بھی تم اس کے مالک نہیں ہو, تمہارے جسم کا بھی تمہیں مالک ہو. اس لیے دوستو آج کی مجلس میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے, اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے اور اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے آج آپ کی خدمت میں ایک سوال کیا جا رہا کہ آؤ جو اللہ نے دیا ہے, اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کے ساتھ بزنس میں شیئر کر لو, ڈیل کر لو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. آخرت میں تو ملا ہی ملا, اور اتنا ملے گا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا, جس کے بارے میں انسان سوچ نہیں سکتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے ہی غیرت والے ہیں, بغیر انویسٹ کیے ہوئے جب تمہیں اتنا دیا ہے, اور جب تم اللہ کے ساتھ انویسٹ کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کچھ نہیں عطا کریں گے. سوچیں تو صحیح, بغیر انویسٹ کے جب اللہ نے اتنا دیا, اتنا کچھ عطا کیا, اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ انویسٹ کر لو,
تم میرے ساتھ بزنس کر لو. کیا بعید ہے آخرت میں تمہیں جو ملے گا وہ تو تمہیں دنیا میں اندازہ نہیں، لیکن دنیا میں بھی جو تمہارے خرچ کیے ہوئے ہیں اس خرچ کا منافع اور اس خرچ کا فائدہ تمہیں ضرور بھی ضرور عطا کرنے کا وعدہ کرے. ہمیں معلوم نہیں کہ کیسے ہم کو فائدہ پہنچے گا، لیکن یقین کیجئے یہ فائدہ پہنچ کے رہے گا، اور اس طریقے سے پہنچے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی ہم کو نہیں ہوگا. اس لیے اور پھر بالخصوص بلال اکیڈمی آپ کے تعاون کی محتاج بھی ہے. آپ کے پیسے کی، آپ کے دولت کی، آپ کے متاع کی اس کو ضرورت بھی ہے. آج اس چوراہے پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس مہینے کے بھی 15,000 دینے ہیں، اور آپ نے سنا دسمبر کے بھی انہوں نے 1,000 دینے ہیں، 15,000، اور اس کے بعد ایک آخری پیمنٹ ہے 10,000 کی، وہ بھی دینی ہے. لہذا یہ اپنا دامن پھیلا کر آپ کی خدمت میں کھڑے ہو گئے ہیں، اور مجھے بلایا کہ آؤ میں ان کے طرف سے ان کے بحاف میں بات کروں. میں ان کے بحاف میں نہیں آیا، میں اللہ کا نمائندہ اور اللہ کا رب بن کے آیا ہوں کہ آؤ آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بزنس میں شریک ہو جاؤ. معلوم نہیں کہ کس نے کس خلوص کے ساتھ اس میں لگائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کس قدر عطا کریں گے. آخرت میں تو جو عطا کریں گے وہ عطا کریں گے، اور دنیا میں بھی کئی گنا بڑھا کر اللہ عطا کریں گے. ایسی جگہ سے عطا کریں گے، اس وقت عطا کریں گے جب بندہ اس کا محتاج ہوگا. ایسی طریقے سے عطا کریں گے کہ وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. مجھے وہ کراچی کا سیٹ نہیں بھولتا. میرا خیال ہے وقت زیادہ ہو رہا، لیکن یہ واقعہ سنائی دوں. مجھے وہ کراچی کا سیٹ نہیں بھول رہا کہ ایسا زبردست سیٹ، مالدار، ایک بچی، اور اللہ نے پیسے اتنے دیے کہ اس کے اپنے اکاؤنٹ اس کو نہیں معلوم کہ میرے پاس کتنے پیسے. بچی ایک، بس ایک ہی بچی کا. یہ واقعہ میں نے خود سنا. اس سیٹ کو میں جانتا ہوں، اس کے بیٹوں کو میں جانتا ہوں. ایک بچی، مال اتنا. دعا کرتے رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے ایک لڑکا بھی دے دے تاکہ میرے مال کا وارث بن جائے. بڑھیا دعا کرائی. کوئی مزار ایسا نہیں جو چھوڑ دیا ہو، کوئی مولوی ایسا نہیں کہ جس سے جا کر اس نے دعائیں نہ کرائی ہو. اور مہینے میں ایک دفعہ، سال میں کئی دفعہ اپنے گھر پہ علماء کرام، بڑے بڑے چوٹی کے علماء کو بلاتا تھا، دعوتیں کرتا تھا، اور ان سے ایک ہی کہتا تھا مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، صرف دعا چاہیے. دعا کرتے اللہ مجھے ایک لڑکا دے دے. لیکن اللہ کی شان، اسے لڑکا نہ ملا. جو دیر ہوتی گئی تو اس کی نا امیدی اور مایوسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بڑھتی گئی، اور پھر وہ سیدھے راہ سے، نیکی کے راہ سے گمراہی کے راستے پر پڑ گیا. 7 دن تھے نا، 7 دن ہوتے ہفتے میں. 7 دن اس نے گناہوں کے کاموں کے لیے، الگ الگ گناہوں کے کاموں کے لیے دن مقرر کر دیے تھے. ایک دن شراب پینے جاتا تھا، ایک دن جوا کھیلنے جاتا تھا، ایک دن دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر جاتا تھا، اور ایک دن زنا کے اڈے پر جایا کرتا تھا. طوائفے، کوٹھے جسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں، ہمارے گجراتی میں نہیں خبر کیا بولتے ہیں، چکلا. چکلا میں جاتا تھا، کوٹھے پر جاتا تھا. ایک دن وہاں جاتا تھا اور وہاں جا کر اعداد و عشرت دیتا تھا. ایک ایسا رہتا تھا. اچانک ایک دن کی بات ہے کہ ایک دن جب وہ گیا نا چکلے پر، تو اس دن ایک نیا مال آیا تھا جس کا نام بلبل تھا. ایک نیا مال، وہ اس اصطلاح میں بات کر رہا ہوں، چکلے کی زبان میں مال آیا نیا، پیسے نہیں. وہ ایک نیا مال آیا، ایک نیا آئٹم آیا جس کا نام بلبل تھا. پہلی نظر اس نے دیکھی نا، پہلی نظر تو اس پر دل دے بیٹھا، اس کے دل میں اتر گئی. اب وہ ساری مجلسیں جو ہفتے ہفتے میں کرتا تھا گھوم پھر کر، وہ سب ختم ہو گئی. اور 7 دن اس کوٹھے پر پیسے خوب لٹاتا ہے، داد خوب دیتا ہے، رات گئے تک اس کے ناچ گانے دیکھتا رہتا ہے، اور پھر پیسے بھی اڑانا، شراب بھی پینا، سب کچھ اس کا ادھر. وہی گھر ہو گیا دوسرا اس کا گھر. ایک دن اس نے تہیہ کیا، اتنے ہفتے ہو گئے روز اس کا گانا سنتا ہوں، روز اس کا ناچ دیکھتا ہوں، لیکن آج تک بات کرنے کی مجھے اس کے ساتھ فرصت نہیں ملی. آج رات تو میں اس کے ساتھ بات کیے بغیر جاؤں گا نہیں، اس سے سارا کچھ عطا پتہ معلوم کروں گا، اس کو اپنے قریب کروں گا. چنانچہ جب ناچ ختم ہو گیا، رقاصہ اپنے کمرے میں چلی گئی، یہ بھی چپکے سے پیچھے چلا گیا. جب اندر گیا
تو اندر میں لڑنے کی آواز آ رہی ہے. وہ رقاصہ، وہ بلبل اس کوٹھے کے مالک کے ساتھ جھگڑا کر رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آج مجھے 200 روپے دے ہی دے. وہ کہہ رہی ہے اندر سے کہ اگر تمہیں چاہیے تو یہ 40-50 روپے دیتی ہوں، اگر اس سے زیادہ چاہیے تو 1 پیسے بھی نہیں ملے گا. یہ پیسے رکھتی ہوں، لینا ہے تو لے، نہیں لینا ہے تو تو جا. اور آپس میں لڑ رہی. بلبل کہہ رہی خدا کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے آج 200 روپے دے دے، میں آپ کے 200 روپے واپس دے دوں گی. لیکن مالک کا ہے کہ دینے کے لیے تیار نہیں. 50 روپے سے 1 پیسہ زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں. اور مالک کا غصے میں دروازہ بند کر کے چلی گئی. اور اندر میں یہ لڑکی رو رہی ہے، اکیلی بلبل رو رہی ہے. کہتے ہیں مجھے موقع مل گیا، میں نے کہا آج اس کا ہارٹ ون کر لوں گا، آج میں اس کا دل ون کر لوں گا پیسے دے کر. پیسے کی تو میرے پاس کمی نہیں تھی. چنانچہ میں اندر گیا اور اندر جا کر میں نے اسے تسلی دی. میں نے کہا کیوں روتی ہو؟ تو اس کے منہ سے ایک جملہ تھا، کیوں نہ روؤں کہ آج میری بوڑھی ماں کا انتقال ہو گیا ہے. آج میری بوڑھی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس بوڑھی ماں کو دفن کرنے کے لیے میرے پاس 200 روپے نہیں ہے کہ میں کفن خرید کر گورکن کو پیسے دے کر پانی اور ساری ضروریات اور لوازمات کو خرید کر میں اپنی بوڑھی ماں کو دفن کر سکوں. میں اس سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے 200 روپے ادھار دے دے. 200 روپے، اور یہ 200 روپے تیرے اگلے ہفتے پورا کر دوں تاکہ میں اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں تو اتار دوں. لیکن یہ ایسی بدبخت اور ایسی ظالمہ اور سخت دل ہے کہ دینے کے لیے تیار نہیں. میں نے اس کے جیب میں ہاتھ ڈالا اور میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کو 200 روپے دے دیے. میں نے کہا جاؤ اپنا کام پورا کر. لیکن رہتی کہاں ہو؟ کہاں رہتی ہو؟ میرا بھی اندر اندر کوئی مطلب تھا. میں نے اس سے پوچھا رہتی کہاں ہو کہ اگر اس کے بعد تو نہ آئی تو میں تجھے کہاں تلاش کروں گا؟ اب تو میرے دل کے اندر کا کانٹا بن گئی ہے. تو اس نے فلاں جگہ کا ایڈریس بتایا. میں نے کہا میں تو روز اس راستے سے آتا جاتا ہوں، چلو میں اپنی گاڑی میں تجھے بٹھا کر لے جاؤں. چنانچہ میں نے اپنی گاڑی میں پیچھے اس کو بٹھایا اور اس کو اس کے گھر کے قریب جا کر چھوڑا. میں نے کہا پتہ نہیں کیسی ہے، کون ہے، سچ بھی بولتی ہے یا نہیں. میرے دل نے کہا ذرا اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، دیکھو سچ بھی بولتی ہے یا ایسے روز میرے پاس پیسے نکال لے گی. میں اس کے ساتھ گھر گیا. ایک اندھیرا سا گھر تھا. جیسے ہی اندر داخل ہوئی اور اندر داخل ہوئی تو اندر سے ایک بوڑھی نکلی. انہوں نے کہا شرم نہ آئی؟ اتنی دیر کے بعد آئی، میں نے بھی تو اپنے گھر والوں کو جا کر روٹی شوٹی دینا ہے، تو اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اور یہ کہہ کر غصے میں ایک چھوٹی سی بچی اس کے ہاتھ میں تھی، ایک چارپائی پر رکھ کر چلی گئی. اب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے. یہ بچی کس کی ہے؟ وہ جو عورت جو یہ غصہ کر کے چلی گئی وہ اس کی ماں ہے؟ کیا اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آتا. اتنے میں اس عورت نے چھوٹی سی موم بتی تھی چھپا کے رکھی ہوئی تھی، وہ جلائی. کہتے میری چیخیں نکل گئی. میں نے کیا دیکھا، میں اپنے جس جگہ پہ کھڑا ہوں میرے پاؤں کے قریب ایک بوڑھی کی لاش پڑی ہوئی ہے اور وہ لڑکی اس بوڑھی اماں کے ساتھ لپٹ کر ماں ماں کہہ کر رو رہی ہے. اتنے میں وہ بچہ رو پڑا. میں نے کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ کون ہے یہ بچہ؟ میں نے کہا یہ میرا ہی بچہ ہے. اوہو، اب پتا چلا کہ بلبل تو ایک بچے کی ماں بھی ہے. میں نے کہا وہ بوڑھی جو چلی گئی وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ میری پڑوسی ہے. جب رات ہوتی ہے میرے بچہ میری ماں کو سلانے کے لیے، میرے بچے کو سلانے کے لیے بوڑھی عورت مدد کے لیے آ جاتی. میں 7 بجے 8 بجے پہنچ جاتی ہوں، یہ اپنے گھر چلی جاتی ہے. آج میری دیر ہو گئی اس لیے یہ بیٹھی رہی، میرا انتظار کرتی رہی، میں دیر آئی ہوں، مجھے غصہ کرتے ہوئے چلی گئی. میں نے کہا تمہارا شوہر؟ اس نے کہا میرا شوہر کیا بتاؤں، شراب کا رسیہ تھا، ڈرگ کا، منشیات کا، افیم کا، چرس کا بڑا ہی عادی تھا، شوقین تھا. میں اس کو منع کرتی رہی لیکن اس نے میری ایک بھی نہ سنی. اسی حالت میں مرتے کرتے کرتے ایک دن اسے غلط ٹیکا لگ گیا اور اسی عالم میں اس کا انتقال ہو گیا ہے. یہ بچی اس وقت میرے پیٹ میں تھی. آج ایک طرف میری بوڑھی اماں تھی اور ایک طرف میری چھوٹی بچی تھی اور میں غریب عورت ہوں. تو میں پیشہ ورانہ طور پر فاحشہ اور طوائف اور رقاصہ ناچنے والی نہیں ہوں. میں نے تو پیٹ کی مجبوری اور اپنی ماں اور بچی کی مجبوری کی وجہ سے میں نے کوٹھے پر جانا شروع کیا. کہتے ہیں وہ کہتی رہی
اور میرا عالم یہ تھا کہ میرے آنکھوں سے آنسو روا تھے، رو رہا تھا میں نے کہا یا اللہ تو اس لڑکی کے کس خیال میں، اور یہ لڑکی کیسی، اور تو اس کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جتنے بھی روپے پیسے تھے وہ سارے روپے پیسے میں نے اس کو دے دیے۔ میں نے کہا یہ لے اور اپنے اس بچے کی تربیت کر، لڑکا تھا، میں نے کہا اس لڑکے کے بچے کی تربیت کر، اس کو پال پوس کر بڑا کر، اپنے گھر کا پتہ دے دے تاکہ ہر مہینے میرے آفس سے تیرے لیے اتنے پیسے ادھر آ جائیں گے۔ دیکھ میری بہن، اب وہ جملہ بہن پر آ گیا۔ کل تک اسے اپنے ناپاک ارادوں کو پورا کرنے کے لیے، اور آج میری بہن کے جملے آ گئے۔ وہ کہتے ہیں سیٹھ کہتے ہیں خدا کی قسم مولوی صاحب یہ بہن کا جو جملہ تھا نا میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری زبان سے نکال دیا۔ اور ان کی ایک بات بتا دوں، باوضو ہوں، انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا مولانا جب میں نے بہن نہیں کہا تھا میرے دل میں اس کے لیے ہوس کے جذبات تھے، اور جب میں نے اسے بہن کہہ دیا نا دل سے خلوص کے ساتھ اللہ نے نکالا، فرمایا پھر محبت ہی کے جذبات تھے۔ ایک بھائی کے دل میں جس طرح بہن کی محبت آتی ہے وہ محبتیں آ گئی، اور میرے دل سے اس کے ساتھ گناہ کرنے کے جذبات تو کہیں دور دور تک بھی دیکھوں تو اس کا نام و نشان نہیں ملتا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے پھر اس کو نہیں دیکھا، ہر مہینے میری آفس سے اس کے لیے پیسے جاتے رہے، ہر مہینے میری آفس سے اس کے لیے پیسے جاتے رہے۔ عرصہ گزر گیا، کہتے ہیں اس واقعے کو 18-20 سال ہو گئے، میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی بوڑھی، اور میری بچی جوان ہو گئی۔ ہم میاں بیوی اس بات کے فکر میں ہیں، کئی رشتے آئے لیکن ہر رشتہ پیسے کے لیے آ رہا، ہر رشتہ پیسے کے لیے آ رہا، کیونکہ مالدار بہت تھا، سیٹھ کی لڑکی، ایک ہی لڑکی، بہت بڑا کاروبار پھیلا ہوا ہے، ساری جائیداد ہمیں آ جائیں گی، کوئی اخلاص کے ساتھ نہیں آیا۔ ایک دن کہتے ہیں صبح سویرے میں اخبار پڑھ رہا تھا، ریٹائرڈ لائف گزار رہا تھا، اخبار پڑھ رہا تھا تو میرے نوکر نے آ کر کہا کہ کوئی عورت آئی ہے، اس کے ساتھ کوئی لڑکا ہے۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں۔ میں نے کہا بیٹھاؤ ان کو ڈائننگ روم میں آتا ہوں۔ جب میں ڈائننگ روم میں گیا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان لڑکا اجنبی بیٹھا ہوا ہے، اور ایک عورت ہے جس نے اپنے منہ کو چھپایا ہوا ہے، صرف آنکھیں اس کی نظر آ رہی ہے۔ بیٹھ گئے، میں نے کہا جی بتائیے کیا کام ہے، کیا حکم ہے؟ تو اس نے اپنے منہ سے وہ نقاب ہٹاتے ہوئے کہا بھیا مجھے پہچانا، مجھے پہچانا؟ کہتے جب میری نگاہ اس پر پڑی ہے میرے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ میں نے کہا میں بھلا تم کو کیسے بھول سکتا ہوں، تو تو میری بہن ہے۔ میں نے کہا ہاں وہی ہوں، بوڑھی ہو گئی تھی۔ کہا میں وہی ہوں۔ کہا کیوں خیر سے آنا ہوا؟ اتنے سارے اس کے پاس فائل تھے، اور فائل لے کر آئی اور کہا جب سے آپ بھیجتے رہے نا پیسے ہر مہینے میں وصول کرتی رہی، اور اس بچے پر جو میں خرچ کرتی رہی اس کا پائی پائی کا حساب میں نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اتنے فائل لے کر کہا سیٹھ صاحب جب آپ کو فرصت مل جائے تو دیکھ لینا میں نے آپ کے پیسے کہاں خرچ کیے۔ اور ایک بات میں چلتی ہوں اور جاتے ہوئے ایک بات میں کہہ دیتی ہوں، آپ نے دیا تھا وہ قرض میں نے قرض کے طور پر لیا ہے، اب میرا بچہ الحمدللہ بہت اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کر لی ہے اور فلاں کمپنی کا ڈائریکٹر بنا ہوا ہے، لہذا اب آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا بچہ اس قدر کما لیتا ہے کہ انشاءاللہ 1-2 سال کے اندر آپ کے پورا قرض کو بھی پورا کر دے گا۔ میں تو یہ 2 بات کہنے کے لیے آئی ہوں، ایک تو یہ کہ دیکھ لو جو آپ نے پیسے دیے تھے وہ اس میں ہے، اور دوسرا میں اپنے بچے کو آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کرانے کے لیے آیا تھا کہ میں بیٹا یہ ہے تیرا محسن، اور مرنے کے بعد تو نے اس کو پیسے دینے ہیں، میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ کہتے ہیں یہ کہہ کر بغیر چائے پیے چلی گئی۔ اب میں گھر میں بڑا اداس بیٹھا ہوں، اتنے میری بیگم آئی۔ بیگم نے کہا کیا بات ہے بڑے اداس بیٹھے ہو؟ میں نے اس کو سارا واقعہ سنایا، اور میں نے بیگم سے ایک بات کہی، بیگم کہا ہاں، کہا آج اس عورت کا آنا مجھے اداس بھی کر گیا ہے لیکن مجھے ایک بڑی خوشی بھی دے کر گیا ہے۔ میں نے کہا خوشی کس بات کی؟ کہا کہ جس داماد کو ہم اپنے لیے ڈھونڈ رہے تھے اللہ نے آج گھر بیٹھے بٹھائے وہ داماد بھی دے دیا ہے۔ تم چل میرے ساتھ گھر چل، اور چل کر اس کے گھر جاتے ہیں، ایڈریس پتہ مل گیا ہے، جا کے دیکھ لینا۔
اگر لڑکا پسند آ جائے تو ہم اپنی لڑکی کا رشتہ خود آفر کر دیتے ہیں۔ قصہ مختصر، سید صاحب کہتے ہیں میں اپنی رانی کو بٹھا کر لے گیا، اپنی بچی کو بٹھا کر لے گیا، اور جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا سبحان اللہ، اتنا تعلیم یافتہ، اتنا خوش شکل نوجوان، کہا اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور رشتے کی ضرورت کیا ہے۔ پھر اس سیٹھ صاحب کہتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے میں اس کی ماں بھی مر گئی، وہ لڑکا ہمارا داماد بن گیا ہے، اور آج ہماری کمپنی کا اگر کوئی ڈائریکٹر ہے تو وہی داماد ہے، وہ جو بلبل کا بیٹا کہلاتا تھا۔ اور بڑے خوش تھے سیٹھ صاحب، اور اس کے چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ وہاں موجود تھے، اور سیٹھ صاحب بڑے خوش ہیں۔ کیا معلوم ہمارا یہ دیا ہوا اللہ کے راستے میں کب دیا تھا، کتنا دیا تھا، شاید اس کی ضرورت بعد میں محسوس بھی نہ ہو۔ آپ لوگوں نے مسجد فاروق اعظم بنائی ہے، اس سے پہلے آپ لوگ وہ ویڈنسبری روڈ پر جو مسجد تھی اس مسجد کو بنایا تھا آپ نے شروع میں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنے پیسے دیے تھے، کبھی زندگی میں یہ خیال آیا کہ کاش وہ نہ دیتا تو میری یہ گاڑی ہو جاتی، کاش وہ میں نہ دیتا تو میرا یہ ہو جاتا اور میرا یہ ہو جاتا؟ وہ دے دیا اور کبھی اس کو یاد بھی نہیں کیا، کبھی اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، لیکن وہاں جتنے سجدے ہوتے رہے ہیں اور جتنے سجدے ہوتے رہیں گے، وہاں جتنی نمازیں ہوتی رہی ہے، جتنی نمازیں ہوتی رہیں گی، وہاں جتنے قرآن مجید کی تلاوت ہوئی ہے اور تلاوت ہوتی رہے گی، اور وہاں جتنی بار اللہ کا ذکر ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا، ان سب کا ثواب دینے والے کے نامہ اعمال میں جاری تھا، جاری ہے، اور قیامت تک کی صبح کے لیے جاری رہے گا۔ مرنے والے مر گئے، قبروں میں چلے گئے، لیکن شاید ان کی اولاد ان کو بلا دیں، شاید ان کی اولاد کو اتنی فرصت نہ ہو کہ جمعہ کے دن جا کر ان کی قبر پہ ہاتھ اٹھا کر فاتحہ ہی پڑھ لیں، ابا کو سلام ہی کر دیں، ابا کے لیے سورہ فاتحہ اور قل اللہ شریف ہی پڑھ لیں، لیکن ربا تو جانتا ہے نا کہ اس نے میرا گھر بنانے کے لیے کیا محنتیں کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے بچوں نے نہیں کیا تو کیا ہوا، ربا تو کر رہا ہے تیرے۔ اس کی قبر میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور اس کی قبر میں جنت کی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچھا رہے ہوں گے اور بکھیر رہے ہوں گے۔ دوستو، یہ بلال اکیڈمی آپ نے دیکھا کل کچھ نہیں تھا، سوچوں میں نہیں تھی، اللہ کی قسم سوچوں میں نہیں تھی۔ ان سے پوچھو یہ سوچ نہیں سکتے تھے، کبھی انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہوگا، لیکن قدرت نے فیصلے کر لیے تھے، ازل سے فیصلے ہو چکے تھے کہ ہم نے مولانا عبدالاول اور مولانا غلام محمد صاحب کے ہاتھوں کے نیچے ہوئے پڑے ہوئے بچوں کو ہم نے کسی دن یہ مقام دینا ہے، ہم نے ان سے دین کی یہ خدمت لینی ہے۔ ان کے سوچوں میں تو ہو کہ نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت کے ازل کے فیصلے تو ہو چکے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سوچوں میں تھا، جو ارادوں میں تھا، پھر جو نہیں تھا وہ ارادوں میں تبدیل کیا، اور پھر جو ارادوں میں تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقیقی معنوں میں اسے شکل دے دی۔ ایک بیبی تھا، بچہ تھا، جیسے انہوں نے سنایا، میں ابراہیم بھائی کے لیے، ابراہیم بھائی نام تھے آپ کا نہیں، وہ جو آپ کے انکل وہ بھی ابراہیم بھائی ہیں، ابراہیم بھائی کے لیے، ان کے لیے تو دعا ہے ہی ہے، ان کے لیے کہ انہوں نے کس قدر محبت کے ساتھ اپنی جگہ اونے پونے دام پر، اونے پونے کرائے پر اپنی جگہ انہوں نے دی۔ کل کا بچہ آج کا جوان ہو رہا ہے، اور ابھی اس جوان نے نوجوان بننا ہے، ابھی تو اس نے عروج پر آنا ہے، ابھی تو اس نے قوت و طاقت پکڑنی ہے۔ کل یہ بچہ تھا، آج تھوڑا بڑا ہوا ہے، بالغ ہونے کے قریب ہے، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب یہ بالغ ہوگا اور شباب عروج پر ہوگا اور اس کے فیض عام ہوں گے۔ اللہ کی قسم وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ صرف وال سال نہیں، وال سال سے باہر والے بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آپ کا یہ فیض صرف وال سال کے ہر گھر میں نہیں، انشاءاللہ گھروں سے نکل کر، وال سال سے نکل کر باہر کے علاقوں میں جائے گا۔ آج جو ہم دے دیں گے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، آج تم دو، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ آج تم اللہ کے سامنے رکھ دو جو کچھ رکھ سکتے ہو، کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شایان شان تمہیں عطا کرے گا۔ اس لیے بھائیو، 2 3 4 5 6 10 ہزار 20 30 ہزار کوئی خاص رقم نہیں ہے، بے شک ان لوگوں کے لیے بہت بڑی رقم ہے۔
کبھی کیا نہیں ہے، کبھی اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لی ہے، لیکن ان میں سے بہت سارے بوڑھے وہ ہیں کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت عالی شان مسجد بنائی، اتنے ادارے بنائے، چلا رہے ہیں اتنے بڑے خطیر رقم کے ساتھ، ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پوچھتا ہوں ان کا نمائندہ بن کر، ہے کوئی اس مجمع میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بزنس ڈیل کرنا چاہتا ہو؟ آپ کے پیسے گارنٹیڈ ہے، آخرت میں اجر کریم کی صورت میں، اور دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ المضاف بنا کر آپ کو عطا کرنے والے ہیں۔ یہ تھوڑی سی رقم ہے، 15,000 اس مہینے کے لیے اور 15,000 اگلے مہینے کے لیے، اور پھر 10,000 رہ جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس مجمع میں سے سارے کے سارے 40 ہی پورے کر دیں، اگر کر دیں تو الحمدللہ آپ کی مہربانی۔ اور ایک بات اور میں بتا دیتا ہوں کہ جو دے گا نا، میں ہمیشہ ایک ڈائلاگ کہتا ہوں، اب یہ ڈائلاگ میرا بہت مشہور ہو گیا ہے، وہ ڈائلاگ یہ کہتا ہوں کہ اللہ دیتا سب کو ہے مگر اللہ لیتا سب سے نہیں ہے۔ اللہ سب سے لیتا نہیں ہے، اللہ اسی سے لیتا ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے، جس کے پیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چاہیے۔ کہتے ہم بھی کہتے ہیں نا بھائی فلاں آدمی کو بزنس میں مت لاؤ، یہ آنے سے نہیں بھائی، اس کو نکال دو، نہیں چاہیے، نہ یہ چاہیے نہ اس کے پیسے چاہیے۔ جب دنیا کا انسان کسی انسان کے بارے میں کہتا ہے نہیں چاہیے اس لیے کہ آدمی اچھا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں ڈیل نہیں کرنی اس کے ساتھ، آدمی اچھا نہیں ہے۔ اور جو اچھا آدمی ہے اللہ کو پسند ہے، اللہ اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ تو ہے اس مجمع میں کوئی جو کھڑے ہو کر یہ کہے کہ ہاں انشاءاللہ تعالی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہوں؟ گاڑی نہیں چاہیے، آپ کا مکان نہیں چاہیے، آپ کی جائیداد نہیں چاہیے، آپ کا کاروبار نہیں چاہیے، لیکن اتنا ضرور چاہیے کہ وہ کہیں کہ ہاں، کتنے سے شروع کروں مولانا صاحب؟ کہتے 1000 سے شروع کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نام لکھ لے بھائی۔ یہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈیل کرنے کے لیے یہ لوگ کھڑے ہیں۔ اللہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، میں نے تیرے کلام سے کہا ہے۔ اللہ اپنے کلام کی لاج رکھ کر ان کے ساتھ ان کو اپنے ڈیل کے لیے قبول فرما لے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پاک پروردگار ہم سب کی حاضری قبول فرما کہ اللہ ہمارا کہنا، سننا، قیام، قعود، رکوع، سجود اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمارے سب کے سبھی گناہ معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ تقصیرات کو معاف فرما، لغزشات کو معاف فرما۔ الہ العالمین سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی نہیں نکال سکتا سوائے تیری رحمت کے۔ اے اللہ ہم سب کی طرف اپنی رحمت سے متوجہ ہو جا۔ اے اللہ ہم سب پہ نگاہ کرم فرما، اے اللہ ہم سب پہ نگاہ رحم فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے یہاں آئے ہیں، لکھایا ہے، اے اللہ تجھ سے ڈیل کی ہے، اے اللہ اس ڈیل کو قبول فرما، اے اللہ اس ڈیل کو قبول فرما، اے اللہ اس ڈیل کو قبول فرما۔ اے اللہ تو نے جو ان کے بارے میں کہا ہے وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، تو انہیں کرامت والا اور بزرگی والا اجر دینے والا ہے۔ اے اللہ تو قیامت کے دن جنت الفردوس میں آقا کے پڑوس میں اے اللہ جگہ دے کر اے اللہ ان سب کو اس کا اجر کریم عطا فرما۔ اے اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن یہ بھی تو بتا ہم کس کے قابل تھے؟ کسی چیز کے بھی تو قابل نہیں تھے۔ اے اللہ جو کچھ دیا ہے آپ نے اپنی رحمت سے دیا ہے، ہماری قابلیت سے تو اے اللہ ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکتا تھا۔ اے اللہ جو کچھ دیا تو نے اپنی رحمت سے دیا، اپنے فضل سے دیا۔ اے اللہ اگر یہ بھی فضل فرما دے کہ اللہ قیامت کے دن پیغمبر کی مرافقت اور ان کا پڑوس نصیب ہو جائے تو اے اللہ یہ تیرے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ اللہ تیرا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، ہمارا بن جائے گا۔ کہ اللہ ہماری سب کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے آج کی گھڑی میں کہ میدان محشر میں جب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو آقا مسکرا دیں اور کہیں آ میرے سینے سے لگ جا۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری اس خواہش کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے تجھ سے 40 مانگے، سوچا تھا اور تو نے 40 دیا۔ اے اللہ تو نے یہی تو ثابت کر دیا نا کہ جب بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں کرتا ہوں۔ تو اللہ یہ پورا مجمع اللہ یہ تجھ سے کہتا ہے
آقا کی زیارت سرخروی سے نصیب کرنا، کہ اللہ آقا کے سینے سے لگنا ہمارا مقدر فرمانا، کہ اللہ آقا کے ہاتھ مبارک سے اے اللہ جام کوثر بار بار بھر کر پینا مقدر فرمانا۔ اے اللہ یہ تیرے دینے پر جسارت کر رہا ہوں، اے اللہ یہ تیری عطا پر جسارت کر رہا ہوں، دلیری کر رہا ہوں۔ ہم نے دیکھا، ہم نے مانگا تجھ سے 40 اور تو نے 40 دے دیے، لگتا یہ ہے کہ تیری رحمت ہماری طرف متوجہ ہے۔ تیرے اللہ تیری طرف سے اعلان ہو رہا، بلال مانگ میں دوں گا، دینے کے لیے میں نے دروازے کھول دیے ہیں۔ اے اللہ تجھ سے ایک اور چیز مانگتا ہوں، اے اللہ محبوب کے ہاتھوں سے آب کوثر وہ دے کہ جو پیغمبر نے اپنے لب مبارک سے لگا کر دیے ہو۔ اے اللہ وہ جام دے دے، اے اللہ آب کوثر کا وہ جام پلا دینا کہ جنہیں آقا نے اپنے لب سے اپنے ہونٹوں سے لگا کر دیے ہو۔ اے اللہ ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ پیغمبر کے ہونٹوں سے لگا ہوا جہاں میں کوثر مل جائے۔ اے اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ تجھے تیری عزت و جلال و کبریائی کا واسطہ، اے اللہ تجھے آج جو ختم قرآن ہوا ہے اللہ اس قرآن مجید کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، اے اللہ تجھے پاک نام اسماء الحسنہ کا واسطہ، اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ کرنا۔ اور کئی کئی گلاس اور کئی کئی جام جو خالصتاً تیرے محبوب کے ہونٹ انور سے لگے ہوئے ہوں، اللہ وہ جام نصیب فرما۔ اے اللہ جس بچے نے حفظ قرآن کیا ہے، اللہ ان کے حفظ قرآن کو بھی قبول فرما، مرتے دم تک اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرما۔ اے اللہ جس طرح تو نے اسے حافظ قرآن بنایا ہے، اللہ عالم قرآن بھی بنا، اے اللہ پھر تو عامل قرآن بھی بنا، اے اللہ پھر تو اسے ناشر قرآن بھی بنا، دنیا کے کونے کونے تک تیرے قرآن کے پیغام کو لے کر جانے والا بنا۔ اے اللہ ان کے ماں باپ، اے اللہ ان کے پورے خاندان، اے اللہ ان کے اساتذہ کرام، اور اللہ جس مدرسے میں پڑھا ہے اس مدرسے کے بانی اور وہاں جنہوں نے ان کی مدرسے کو چلا رہے ہیں، چندہ کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، اللہ ان میں سے بھی ایک ایک کے لیے اس بچے کو صدقہ جاریہ بنا دے، مغفرت کا نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری بلال اکیڈمی کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ وہ دن بھی یہاں تو لانا جب یہاں سے اے اللہ دور و دراز دنیا کے کونے کونے میں یہاں سے پڑے ہوئے لڑکے اور لڑکیاں دین کو پھیلانے کے لیے جائیں۔ اے اللہ وہ دن بھی لانا یہاں سے سینکڑوں ہزاروں بچے حافظ قرآن ہو۔ اے اللہ وہ دن اے اللہ جب میدان محشر پہ اٹھیں تو تیری طرف سے اعلان ہو کہ مسجد بلال اکیڈمی کو اللہ چلانے والے، تعاون کرنے والے، محبت کرنے والے اٹھو اور اپنے محبوب کے پیچھے پیچھے چل کر جنت الفردوس چلے جاؤ۔ اے اللہ وہ دن بھی ہمیں دیکھنا نصیب کرنا۔ اے اللہ جو محبوب کے پیچھے چل چل کر پرصراط سے عافیت کے ساتھ پار ہو کر جنت الفردوس جائیں، اللہ ان لوگوں میں ہمیں بنا دینا۔ اے اللہ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں ہمارے رشتہ داروں میں جاننے والوں میں کوئی بیمار ہے، کینسر کا مریض ہو یا ہارٹ کا مریض ہو یا کسی اور مہلک بیماری میں مبتلا ہو، اے اللہ شافی مطلق تو ہے، تیرے ارادے کا نام شفا ہے۔ اللہ تو جس کو شفا دینے کا ارادہ کرے اسے شفا مل جایا کرتی ہے۔ اللہ تو ان سب کو شفا دینے کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم جن کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، ہسپتالوں میں ہے، گھروں میں ہے، اللہ کینسر کے خاص طور پر مریض، اللہ ایسی شفا دے کہ پھر کر لوٹ کر یہ بیماری واپس نہ آئے۔ اللہ جس کو تو نے بچائے رکھا ہے، مرتے دم تک ان کو، ان کی اولادوں کو، نسلوں کو بھی اس مہلک بیماری اور اس جیسی مہلک بیماریوں سے محفوظ فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ حاجی سلو چاچا سے لے کر میں والسول میں آیا ہوں تو حاجی مرحوم سلو چاچا اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، ان سے لے کر اب اخیر میں جو صاحب فوت ہوئے ہیں آپ کے والسول میں، اے اللہ ان سب کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں ان کی قبریں بنی ہوئی، اللہ ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا۔ پروردگار عالم ان کی جنتوں میں ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، کروٹ کروٹ چین نصیب فرما، بال بال مغفرت فرما۔ مولانا عبدالاول صاحب، مولانا غلام صاحب اور اللہ جتنے بھی علماء یہاں ہیں، خاص طور پر مولانا حسن صاحب،
اے اللہ ان کی عمروں میں، ان کی صحت میں، ان کی جان مال عزت آبرو، ان کے فیوض، ان کے ایمان و عمل، علم و عمل میں اللہ برکت ہی برکت عطا فرما۔ ان کے فیوض سے پورے والسول والوں کو اور پورے کے پورے علاقے والوں کو مستفیض فرما۔ اللہ اس مجمع میں جتنے علماء کرام ہیں، مشائخ ہیں، بزرگان دین ہیں، حفاظ ہیں، حاجی ہیں، اور اللہ جتنے بھی نمازی ہیں اور جتنا ایک ایک فرد یہاں بیٹھا ہوا ہے، اللہ ہم سب کو اپنے محبوبین میں، مقربین میں شامل فرما۔ اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو جو چاہے سو کرے، جیسا چاہے سو کرے، تجھے کوئی نہیں پوچھے گا کہ بلال کو کیوں بخش دیا، بڑا گنہگار تھا کیوں بخش دیا، ان لوگوں کو کیوں بخش دیا، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اے اللہ تجھے کوئی پوچھے گا نہیں، تو بخش دے گا تو ہمارا کام بن جائے گا اور تیرا کوئی بگڑے گا بھی نہیں۔ اے وہ ذات کہ جس کو گناہ گاروں کے گناہ اس کی عزت میں کمی نہیں لاتی ہے، اے وہ ذات کہ جو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، ہماری توبہ استغفار قبول فرما۔ اللہ سن لیجئے، یہ سارا مجمع تجھ سے کہہ رہا استغفر اللہ۔ اے اللہ یہ سارا مجمع کہہ رہا توبہ میری اللہ۔ اے اللہ یہ سب تجھ سے توبہ کر کے تیرے محبوب بندوں میں، تیرے مقربین میں بننا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما۔ اپنے سونے پیغمبر علیہ السلام پر آسمان کے تاروں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ، درخت کے پتوں سے زیادہ، انسانی سانسوں اور بالوں سے زیادہ، ہر سیکنڈ کے بھی کروڑوں حصے کر کے اس کے بھی ہر حصے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ناموں کے ساتھ آقا کی خدمت میں صلاۃ و سلام پیش فرما۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھے اسلام پر، اور الہی جب موت کا وقت قریب ہو، پھر نقشہ عجیب ہو، سامنے روضہ حبیب ہو اور زبان پہ کلمہ طیبہ نصیب ہو، ایسے مقدر فرما۔ آخری وقت میں بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے سچے سچے سونے محبوب کے صدقے طفیل ہماری دعا قبول و مقبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی یہ کہ بلال اکیڈمی کی طرف سے ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جس طریقے سے بھی تعاون فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس کے اندر اخلاص سے فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اور دوسری بات یہ کہ بھائی جن لوگوں نے جو نام لکھوائے ہیں، کوشش تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر اپنے پاس رقم موجود ہو تو جلد سے جلد ان کو ادا کر دے تاکہ ان کے لیے بھی سہولت ہو جائے، اور اگر نہیں ادا کر سکتے تو 2-3 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر اس درمیان اکیڈمی کو ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ میں 15,000 کا ان کو اکیڈمی والے کو کہتا ہوں کہ آپ کو ضرورت ہوگی کہ میں کہیں سے بھی آپ کو قرض آپ کو لا کے دے دوں گا، جب بھی ضرورت ہو آپ مجھے بتا دیجیے، انشاءاللہ میں اس کا انتظام کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، جب بھی آپ کو ضرورت ہے تو ویسے تو سب کو یہ چاہے کہ جلدی سے ادا کر دے، لیکن اگر ضرورت رہی اکیڈمی کی تو جب بھی ضرورت ہوگی میں انشاءاللہ 15,000 کو ان کو انتظام کر دوں گا۔ جو خدمت والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اوپر کے ہال میں تشریف لے جائے۔ انشاءاللہ جو ہے پہلے جو ہے نماز ادا کی جائے گی انشاءاللہ عشاء کی نماز، اس کے بعد جو ہے تمام حضرات کے لیے جو کھانے کا انتظام اوپر کے ہال میں کیا گیا ہے، تمام کھانے کا انتظام جو ہے اوپر کے ہال میں کیا گیا ہے۔ لیکن جو خدمت حضرات ہے ان سے گزارش ہے کہ جو اوپر چلے جائے، اوپر ہال میں ابھی چلے جائے انشاءاللہ، تاکہ انتظام سے نماز پڑھنا نماز وضو ہے نا سب کے بھائی، اگر وضو نہیں ہوتی جا پوچھے بھی اذان دے دو، اذان دے دو۔